اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت وقت ہے، ٹائم، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ الوقت اثمن من کل شیء، جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ وقت۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وقت کی، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ اپنی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ اللہ جو قسمیں کھا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب العزت کوئی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ تو وقت سب سے قیمتی چیز۔ عربی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الوقت سیف قاطع، وقت ایک تیز دھار تلوار ہے، تیز دھار تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اس کو نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ کے آگے نکل جائے۔ اتنی قیمتی چیز وقت، اتنی قیمتی چیز ٹائم، اگر انسان اس کو ضائع کر دے تو وقت کو ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ اس سے بڑا احمق آدمی کوئی نہیں جو وقت ضائع کر دیتا۔ اور اگر قیمتی ترین وقت ہو، فضیلت والا وقت ہو، اللہ جس کی فضیلت بیان کر رہا ہو، اس کا رسول جس وقت کی فضیلت بیان کر رہا ہو، اس فضیلت والے وقت کو، اس قیمتی وقت کو اگر کوئی انسان ضائع کر دے تو یہ تو پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے نا، اس وقت کے متعلق اللہ پوچھے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں نکال یہاں سے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، تو ہمیں نکال، ہم دنیا میں جا کر وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے، جن کاموں کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے اب وہ کام نہیں کریں گے، تو ہمیں نکال تو صحیح۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا اولم نعمرکم، میں نے تمہیں عمر دی تھی، وقت دیا تھا۔ ہر انسان کا وقت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے، شعور کی
पुख्ता उम्र को पहुंचता है तो ये उस वक्त का इंतहा होता है, और फिर उसके बाद दोबारा इंसान तनज़्ज़ुली की तरफ, बुढ़ापे की तरफ रवां दवा हो जाता है। ये जो दरमियान का वक्त है जहां इंसान बाशऊर होता है, मजबूत जिस्म का होता है, सारे काम कर सकता है, जिसको जवानी कहते हैं, अल्लाह अलग से कल क़यामत के दिन इंसान से पूछेगा कि मैंने तुझे जवानी दी थी, वो जवानी कहां गुजार के आया। पूरी उम्र के मुताल्लिक सवाल होगा, जवानी के मुताल्लिक अलग से सवाल। तो इसका मतलब है कि ये वक्त बड़ा कीमती है, रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। जैसे रेत को आप मजबूती से पकड़ें, जितना दबाएंगे वो रेत उतनी तेजी से आपके हाथ से निकल कर जाएगी। इस तरह ये वक्त फिसल रहा है, जा रहा है, गुजर रहा है। कामयाब है वो इंसान जो इस वक्त को अपने लिए कीमती बना ले और अच्छे तरीके से वक्त गुजार ले। इमाम राजी कहते हैं कि मैंने एक बर्फ वाले को देखा, बर्फ उसने अपने ठेले पे, दुकान पे रखी हुई है, और वो आवाज दे रहा है कि लोगों मुझसे मेरा सरमाया खरीद लो, इसलिए कि मेरा सरमाया घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है मेरा सरमाया। बर्फ है, पिघल रही। अगर शाम तक किसी ने बर्फ ना खरीदी तो ये तो पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी। मुझसे मेरा सरमाया खरीद लो, मेरा सरमाया घुलने से पहले। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि मुझे जिंदगी की हकीकत वहां मालूम हुई कि बर्फ की तरह है, इसको जितना भी बचाने की कोशिश करो, संभालने की कोशिश करो, ये पिघल रही है, जा रही है हाथ से। ये बात तो यकीनी है, आम आदमी भी समझता है, फिलासफर भी समझता है, प्रोफेसर भी समझता है कि हम हमेशा यहां दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, ये वक्त मिला है हमें आर्जी तौर पर। तो क्यों ना इस आर्जी वक्त को अच्छे कामों के अंदर, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के अंदर, फर्मा बरदारी के अंदर गुजार दें। वक्त ने तो गुजर ही जाना है। अशरा जुल्हज्जा जो हमारे ऊपर इस वक्त साया फिगन है, आधा दिन हम गुजार चुके हैं अशरे के पहले दिन का। ये सबसे कीमती दिन, अफजलो अय्याम दुनिया, खैरो अय्याम दुनिया, दोनों अल्फाज हदीसों में मौजूद है। दुनिया के सबसे अफजल तरीन दिन और दुनिया के सबसे बेहतरीन दिन अय्यामुल अशर, ये 10 दिन है। अल्लाह ने फजर के वक्त की कसम खाई, वल फजर वलयालिन अशर, और 10 रातों की कसम, और 10 रातों से बिल इत्तफाक यही अशरा जुल्हज मुराद है। रमजान मुबारक बाबरकत महीना है, कुरान के नज़ूल का महीना है, उसमें इंसान रोजे रखते हैं, रातों को क़ियाम करते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि दिन अफजल अशरा जुल्हज के हैं, रमजान के नहीं। तकाबुली तौर पर देखा जाए रमजान से भी अफजल दिन अशरा जुल्हज। अलबत्ता जो रात आखिरी ताक रातें होती हैं, 5 रातें, जिसमें कोई एक लैलतुल कदर हो सकती है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं, वो रात अफजल है, इसलिए कि उसकी अफजलियत अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में बयान कर दी, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तो ताक रात नहीं, एक रिवायत चल रही, आपने देखा होगा कि अशरा जुल्हज के अंदर इबादत करना, दिन की इबादत करना इस तरह है, और रात की इबादत करना लैलतुल कद्र की इबादत के बराबर है या उससे अफजल है, नहीं। ऐसी रिवायात सब ज़ईफ हैं। रात की फजीलत मुसल्लमा है कि लैलतुल कद्र को अल्लाह ने फजीलत दे दी, लेकिन दिन पूरे रमजान के 29 या 30 जो दिन है उससे अफजल अय्यामुल अशर है, अशरा जुल्हज्जा है। लेकिन ये अलमिया है कि हमारे मुआशरे में लोगों को पता ही नहीं, लोगों को बताना पड़ रहा है, चीख चीख कर बताना पड़ रहा है। अभी भी चिंची के अंदर ऊंची आवाज से आप गाने लगे हुए हैं। लोग इन अय्याम से बिल्कुल, आप पूछ रहे बाहर निकल कर किसी से भी,
پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس وقت جو دن گزر رہے ہیں یہ سب سے افضل ترین، رمضان سے بھی افضل دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دنوں کو سب سے افضل قرار دیا اور ان دنوں کی نیکی کو سب سے افضل قرار دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، معروف حدیث جو آپ سنتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ مفہوم کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، ترجمہ حدیث کا نہیں، مفہوم جو اس حدیث کا ہے کہ کسی اور دن میں کی ہوئی کوئی بھی نیکی، کسی اور دن میں کی ہوئی کوئی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، ان 10 دن میں کی جانے والی کسی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! ان 10 دنوں میں جو آپ نیکی کا کام کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی عام دنوں میں بڑے سے بڑی نیکی بھی آپ کی اس کے برابر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو ان کی نظروں میں جو چوٹی کا عمل تھا، جو اللہ کے نبی نے خود بیان کیا تھا اعمال میں، جو سب سے چوٹی کا عمل ہے، ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اسلام کی جو کوہان ہے، چوٹی کا جو عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، دوسرے دنوں میں کیا جانے والا جہاد ان دنوں میں کی جانے والی نیکی کے برابر بھی نہیں۔ کہاں جہاد فی سبیل اللہ اور کہاں اس 10 دن میں کی جانے والی کوئی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی۔ اتنا بڑا عمل اس دن کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی کے برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جہاد کی ایک قسم کو اس سے مستثنا قرار دے دیا۔ فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك منهم شيء۔ ہاں، اگر کوئی شخص جہاد کے لیے ایسے نکلا ہے کہ اپنا مال بھی ساتھ لے گیا ہے، اپنی جان تو لے کر گیا ہی ہے، سواری عمدہ ترین سواری ساتھ لے گیا، اور میدان جہاد سے نہ خود واپس آتا ہے نہ اس کی سواری واپس آتی۔ اللہ اکبر! آپ سے پوچھا گیا ایک اور موقع پر کہ ای الجہادی افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ جہاد کی بھی تو کئی قسمیں ہیں نا، اور کئی طرح سے لوگ جہاد کرتے ہیں، تو جہاد کون سا افضل ہے؟ فرمایا من عکر جوادہ واحریق دمہ، اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے کہ جس کو میدان جہاد میں کاٹ دیا جائے، اس کا خون بہا دیا جائے اور اس کی سواری کو بھی کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ یہ پرانے زمانے میں جہاد اونٹوں پر، گھوڑوں پر ہوتا تھا، اس کا گھوڑا، اس کی سواری بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، وہ خود بھی قربان ہو جائے، نہ خود واپس آئے نہ اس کی سواری، اس کا مال واپس آئے، تو میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے افضل ترین عمل کیا ہے اور اس کے عمل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وگرنہ ایام العشر میں، عشرہ ذی الحج میں کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے۔ فقیہ العصر امام صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کا ایک کلپ چل رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ خود ہی ایک درس دے رہے ہیں اور درس میں وہ خود کہہ رہے ہیں، مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت سے ہم کیسے غافل، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ خود کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ ایک آدمی رمضان المبارک میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نفل، ایک آدمی رمضان المبارک میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اور ایک آدمی اس عشرہ ذی الحج میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، کہتے دونوں برابر نہیں ہیں۔ افضل کون ہے؟ افضل وہ ہے جس نے ان 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھی، وہ رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھنے والے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو خیر و ایام دنیا قرار دیا، سب سے افضل دن قرار دیا، یہ افضل۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے قیمتی ایام کو ضائع کر رہے ہیں،
کتنے قیمتی ایام کو ایسے ہی گزار رہے ہیں نیکیوں کے بغیر، خالی خولی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عام دن کی کوئی بھی نیکی ان 10 دن کی کسی بھی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ نے خود ایک نیکی متعین کر دی۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، زیادہ سے زیادہ تم اس دنوں کے اندر اللہ کی تحلیل بیان کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر پڑھو، اللہ کی تحمید بیان کرو، الحمدللہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ۔ یہ نیکی اللہ کے نبی نے خود متعین کر دی، اللہ کا ذکر کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں یہی وہ نیکی ہے جو کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ حاجی تلبیہ پڑھ رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ حاجی پڑھ رہا ہے۔ اور غیر حاجی کہیں بھی ہے وہ تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں دونوں کی مشترکہ فضیلت بیان فرمائی کہ جب حاجی تکبیر کہے گا، حاجی تلبیہ پڑھے گا، اور عام آدمی تکبیر پڑھے گا، اس کو تلبیہ پڑھنے پر اور اس کو تکبیر پڑھنے پر جنت کی بشارت دے دی جاتی۔ تجھے بھی مبارک ہو کہ تو اپنے گھر سے دور ہے، 2 چادروں میں ہے، اور اللہ سے بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک لبیک کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے شرک کی تنزیہ کر رہا ہے، اس کی توحید کا اقرار کر رہا ہے، تجھے بھی مبارک۔ اور جو آدمی اپنے گھر میں، دکان میں، سفر کے اندر، راستے میں، مسجد سے باہر اللہ کی تکبیر بلند کر رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تجھے بھی مبارک ہو کہ تو اللہ کی بڑائی کا ذکر کر رہا ہے، تجھے بھی جنت مبارک ہو۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ تم نے ان 10 دنوں میں یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے کثرت کے ساتھ عبادت کا، وہ ذکر ہی ہے۔ نماز کثرت کے پڑھنے سے نہیں کہا، وہ 5 وقت کی نماز ہے، نوافل اپنی مرضی سے جتنے چاہیں پڑھ لیں۔ روزہ رمضان کا ہے، 30-29 دنوں کا اپنی مرضی سے جتنے چاہیں رکھ لیں، سال میں ایک مرتبہ 29-30 دن۔ زکوٰۃ سال کے بعد 2.5% ہے، اپنی مرضی سے جو صدقہ دینا ہے دے دیں، فرض 2.5%۔ حج زندگی میں ایک بار ہے، صاحب استطاعت پر، اور صاحب حیثیت کو 5 سال کے بعد جانا چاہیے، اپنی مرضی سے جتنے چاہیں عمرے کر لیں، زندگی میں ایک بار حج۔ کثرت مطلوب نہیں کسی کی، لیکن جب ذکر کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، بہت زیادہ، یہ مطلوب ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، سورہ احزاب میں اللہ نے مردوں کا، عورتوں کا ذکر کیا، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے، کسی کے ساتھ اللہ نے اس کی اضافی صفت ذکر نہیں کی، لیکن جب ذکر کی باری آئی تو کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی احتیاج نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم ذکر کریں گے تو اللہ کی شان بلند رہے گی، اس کا مقام بلند رہے گا، نہیں نہیں نہیں، یہ بات تو ذہن سے نکال دیں کہ ہماری عبادات، ہمارے سجدے، یہ ہمارا خون، یہ ہمارا روپیہ پیسہ، یہ ہماری جوانی، اللہ کو کوئی اس کی احتیاج ہے؟ اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیاز ذات ہے، احتیاج ہے ہی نہیں، اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ دراصل ذکر کرنے سے انسان کے کنواں مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ جو آج ہم مزمل ہیں نا، ڈھیلے ڈھیلے، طبیعتیں ہماری تھکی تھکی، کنواں ہمارے مزمل ہو گئے ہیں،
وہ طاقت نہیں رہی, نماز پڑھنے کی ہمت نہیں. اللہ اکبر. یہ میرے اندر آپ کے اندر جو کمزوری ہے وہ اسی وجہ سے. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی. اللہ کے نبی, اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں, یہ کروں وہ کروں یہ کروں, کیا کروں؟ بہت زیادہ, بہت بوجھل بہت بھاری ہو گیا مجھ پر, اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. فمرنی بشیء اتشبث بہ. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں, میری ہمت جوان ہو جائے, میرے ارادے جوان ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں, میرے لیے اسلام کا کوئی کام کرنا مشکل نہ رہے. مجھے بتائیں, کوئی ٹونک بتائیں, مجھے طاقتور دوائی بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس سے؟ فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو, تم کبھی نہیں تھکو گے. حالانکہ عرف عام میں ہم تھک جائیں گے, پڑھیں گے زیادہ تو پیاس لگے گی, تھک جائیں گے, لیکن فرمایا نہیں, اللہ کی زبان, اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو گے, تم کبھی نہیں تھکو گے. دین پر عمل کرنا مشکل, یہ تمہیں طاقت فراہم کرے گی. اللہ اکبر. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامہ, بہت بڑے فلاسفر تھے. انہوں نے خود بڑی عظیم الشان کتابیں لکھی. ان کی کتابوں میں بے شمار علم ہے, ذکر کے موضوع پر بھی بڑی زبردست کتابیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب ملنے کے لیے گیا ایک دن, تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کر رہے تھے. میں نے مناسب نہیں سمجھا, میں بھی جا کر بیٹھ گیا پیچھے, ذکر کرتے رہے. فجر کی نماز کے بعد بیٹھے, ذکر کرتے رہے. سورج نکلا, چڑھ گیا سورج اوپر, اچھی خاصی روشنی ہو گئی. اس کے بعد امام صاحب نے ذکر ختم کیا اور دیکھا مجھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں, تو کہا میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا کہ تم آئے ہو. اللہ اکبر. میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم آئے ہو, لیکن میں کیا کروں کہ یہ میرا ناشتہ ہے, یہ میرا ناشتہ ہے اللہ کا ذکر. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اگر یہ ناشتہ نہ کروں, اللہ کا ذکر نہ کروں, تو میرے کنواں مزمحل ہو جائیں. ہمت جواب دے. تو آپ اللہ کے لیے جتنا ٹائم نکالیں گے, جتنا اللہ کے ذکر کو ٹائم دیں گے, اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط بنائے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرو, کثرت کے ساتھ. تو ہماری زبانیں, اگر ہم گٹکا رکھنے کے عادی ہیں, پان کھانے کے عادی ہیں, تو چھوڑ دیں, کیونکہ منہ میں اگر کوئی چیز ہوگی کچھ نہیں کر سکتے, تو ہے ہی ناپاک چیز ہو. پھر آپ اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ اللہ کی محبت میں دنیاوی یہ چیزیں جن کا بظاہر تھوڑا سا نفع ہے کہ آپ کی طبیعت چست رہتی ہے, چھوڑ دیں ان چیزوں کو, اور اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھیں. اللہ کے ذکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, با قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے, با ادب ہو کر بیٹھنا ضروری نہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, گاڑی پہ جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اپنے زبان کو چلاتے رہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت. جتنے ذکر کے کلمات ہیں کہتے رہیں ان 10 دنوں میں خاص طور پر. اور ویسے بھی اگر آپ اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے نا, تو دوسری عادتیں خود بخود چھوٹ جائیں گی. پان گٹکے کی بھی, چغل خوری کی بھی, دوسروں کی غیبت کرنے کی بھی عادتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی جب آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا, 5 فضیلتیں ذکر کی, 5. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کام کی اتنی فضیلتیں اکٹھی اللہ کے نبی نے ذکر کی ہوں. کسی کام کی 1 فضیلت ہوتی, کسی کی 2 فضیلت ہوتی ہیں, کسی کی 3 بھی ہو جاتی. 5 فضیلتیں اکٹھی ایک حدیث میں. الا انبئکم بخیر اعمالکم, فرمایا میں تمہیں تمہارا سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ سب سے بہترین عمل, یہ ایک فضیلت ہوتی. وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ, تمہارے رب کو بھی بڑا ہی پاکیزہ لگتا ہے وہ عمل. 2 فضیلتیں ہو گئی. بہترین عمل ہے, اللہ کو بھی بڑا پسند ہے, بڑا پاکیزہ ہے. وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ, اس عمل کے نتیجے میں تمہارے درجات بلند ہوں گے, بڑی نیکیاں ملیں گی, درجات بلند ہوں گے. کتنے کام ہو گئے؟ 3. بہترین عمل ہے, اللہ کو پسند ہے, تمہارے درجے بھی بلند کرے گا. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ,
فرمایا وہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. شاید ہی کوئی اللہ کے راستے میں آج سونا چاندی کرتا ہو. چاندی شاید کر دے, لیکن سونا کیا قیمت پہنچی ہوئی سونے کی. سونا اللہ کے راستے میں دینے سے, چاندی اللہ کے راستے میں دینے سے یہ بہتر ہے. وَخَيْرٌ لَكُمْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ, اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جا کر دشمن سے مقابلہ کرو. فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ, اور ایسا مقابلہ کہ وہ تمہاری گردنیں مارے, تم ان کی گردنیں مارو. اللہ اکبر. ہے آپ نے سنا کبھی کہ اتنے فضائل کسی کام کے اللہ کے نبی نے بیان کیے ہوں کہ تمہارا بہترین عمل ہے, اللہ کو پسند ہے, تمہارے درجے بھی اس سے بلند ہوں گے, سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے, اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے. بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلدی بتائیں کون سا عمل ہے, بتائیں. فرمایا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر. تو ہم دیگر فضیلتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور اتنا فضیلت والا کام اور اتنا بہترین کام. آج ہی یہ قول پڑھا رات, بلکہ میں نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھا کہ جمعے کا دن ایک عام جمعہ ہے. وہ جمعے کا دن رمضان میں بھی آتا ہوگا, لیکن انہوں نے لکھا کہ اگر وہ جمعہ ایام العشر میں آئے, ذو الحج کے ابتدائی 10 دن میں جمعہ آئے, تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ جمعہ بھی ہے, سید الايام بھی ہے, اور ذو الحج کے ابتدائی عشروں میں آیا. اللہ. لوگ رمضان کے آخری جمعے کے پیچھے بھاگ رہے. جمعۃ الوداع کا اس کو نام دے دیا ہے, بڑے لوگ جمع ہوتے جمعۃ الوداع ہے, حالانکہ کوئی حدیث نہیں. رمضان کے آخری جمعے کے متعلق کوئی حدیث نہیں. اللہ کے نبی نے کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی. رمضان کے جیسے 3 جمعے گزارے ہیں, وہ چوتھا جمعہ بھی گزارے ویسے, لیکن اس کا الگ سے نام رکھنا, پھر اس کے الگ سے فضائل بیان, کوئی حدیث نہیں. یہ ہے کہ ایام العشر ہے, بہترین دن ہے, افضل ترین دن ہے, اور جمعہ بھی آ گیا سید الايام, تو اس کا وزن اور بڑھ گیا. ایک اور جمعہ آئے گا انشاءاللہ, اگلا جمعہ بھی ایام العشر میں آئے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کا جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچ گئے, اور اگلا جمعہ پڑھنے کے لیے پہلے سے پہنچیں گے کہ ہم نے اس دوہری فضیلت کو حاصل کرنا ہے. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں, کثرت کے ساتھ. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. ام ہانی ان کی کنیت, فاختہ ان کا نام تھا, فاختہ بن ابی طالب, ابو طالب کی بیٹی تھی, مسلمان ہو گئی. فرماتی ہیں وہ خود, بہت سی کتب احادیث کے اندر روایت ہے, اور حسن درجے کی اس کو روایت کہا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی, کہتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی میں بوڑھی ہو گئی. یہ ان لوگوں کے لیے جو بوڑھے ہو چکے ہیں, ان خواتین کے لیے جو بوڑھی ہو گئی ہیں, جو کھڑے ہو کر زیادہ دیر عبادت نہیں کر سکتے, جو زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, تھک جاتے ہیں, بہترین وظیفہ ہے, بہترین حدیث ہے, سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی حدیث. اللہ کے نبی میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میرے خواہ مزمل ہو گئے ہیں, میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتی, آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں بیٹھی بیٹھی سکون کے ساتھ کر سکوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے. یہ دین ہمارا بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں کھڑے ہو کر عبادت کرنی پڑے گی, اٹھنا پڑے گا. اسلام کتنی رعایت کرتا ہے ہماری, کتنا ہمارا خیال کرتا ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, اشاروں میں پڑھو. اللہ اکبر. کتنی اور اجازت چاہیے ہمیں معاملات کے اندر. تو عذر کے تحت شریعت عذر قبول کرتی ہے. شرعی عذر ہو, اللہ کے قابل قبول ہے, اللہ دیکھ رہا ہے نا. اللہ سے تو آپ دوگلی پالیسی نہیں اپنا سکتے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی تم بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ. پھر اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی. یہ سبحان اللہ کہنا تمہارے لیے ایسا ہی ہے کہ تم نے 100 غلام, 1-2 نہیں, 100 غلام, اور عام غلام نہیں جو باہر بکتے ہیں, بنو اسماعیل کے
ایک نبی کی ذریت کے غلام، حالانکہ نبی کی اولاد کو غلام نہیں بنانا چاہیے لیکن کسی نے بنا لیا، اس کی اولاد میں سے کسی نے لوگوں کو غلام بنا لیا تھا، اور تم نے اس کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، 100 غلام۔ سبحان اللہ، 100 مرتبہ کہنے کی فضیلت۔ پھر کہا کہ ام ہانی تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، الحمدللہ۔ تمہیں یہ الحمدللہ کہنے کا اتنا ثواب ملے گا کہ گویا 100 گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو گھوڑے نہیں پالے جاتے جہاد کے لیے، گھوڑے خاص مقصد کے لیے لوگ پالتے ہیں، یا ٹانگے میں جوتنے کے لیے، یا اس کو چومنے چاٹنے کے لیے۔ گھوڑا مہنگا ترین جانور ہے، لیکن آج بھی جہاد میں جہاں جہاد ہوتا ہے وہاں یہ جانور استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت تک اللہ نے اس کی پیشانی پر خیر لکھ دی ہے، اور حلال جانور ہے گھوڑا، حلال جانور۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو گی، اتنا ثواب ملے گا کہ 100 گھوڑے تیار، لگامیں لگی ہوئی، زین اس پر بنی ہوئی، بالکل تیار کے مجاہد اس پر بیٹھے اور اللہ کے راستے میں نکل جائے، 100 گھوڑے تیار اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے۔ پھر کہا ام ہانی تم 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ اکبر، اللہ 100 مرتبہ، تمہیں اتنا ثواب ملے گا کہ 100 اونٹ، 5 لاکھ کا کم از کم ہوگا، بڑا اونٹ، تیار اونٹ، اب تنی پچھلے سال تو 5 لاکھ کا مل رہا تھا، 100 اونٹ کہاں پر؟ بیت اللہ میں حاجیوں کے لیے 100 اونٹ، اور پھر وہ قربانیاں اللہ کے ہاں مقبول، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا، ایسی قربانیاں جن کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، اللہ اکبر 100 مرتبہ کہنے کا ثواب، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں نار کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہانی تم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کا مجھے یہ خیال پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، اس لیے کہ راوی آگے بھول جاتے ہیں نا کچھ باتیں، پھر وہ بات ذکر کرتے تھے، یہ بھی ان کی بڑی عدالت ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فرمایا تھا، جہاں ان کو شک شبہ ہوتا ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ لا الہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی تھی کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا نظر آ رہا ہے نا، خلا، یہ 500 سال کی مسافت ہے، اور ناسا نے بھی جا کر خلائی اسٹیشن بنایا ہے خلا کے اندر، آج تک جا کر کوئی آسمان کو انگلی نہیں لگا سکا، آسمان جو پہلا نظر آ رہا کہ یہ رہا، تو یہ رہا نہیں، یہ 500 سال دور ہے، یہ جو خلا نظر آ رہا ہے، خالی جگہ نظر آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر اتنا ثواب ملے گا کہ اگر اس ثواب کو اس جگہ پر رکھ دیا جائے تو یہ جگہ پر ہو جائے۔ مثلا احمد کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت، ہم کہاں ہیں، کن باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اتنے قیمتی ایام کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ کم از کم دن میں 1 مرتبہ تو یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ ان 10 دنوں میں دن میں 1 مرتبہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ یہ جو عمل ہے اور یہ عمل اور عشرہ ذوالحج جمع ہو گئے، سونے پہ سہاگا، یہ عمل کریں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ۔ دوسرا عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ صدقہ خیرات کریں، اس لیے کہ یہاں 1 روپیہ صدقہ کرنا عام دنوں میں جو آپ لاکھوں ہزاروں خرچ کر سکتے ہیں اس کے برابر ہے ہی نہیں، 1 روپیہ صدقہ کریں، اس میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کس جگہ خرچ کریں؟ فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تم جو بھی خرچ کرو گے سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا ہے، باپ کی ضروریات کو پورا کرنا سب سے پہلا حق، ماں کی ضروریات کو پورا کرنا سب سے پہلا حق، باہر دینے کے بجائے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دو، فللوالدین، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ سلانے والے کے پاس جا کر کھانا کھا رہے ہوں اور تم جو ہے نہ جانے کتنا صدقہ خیرات کر رہے ہو، ہیں ایسے لوگ۔ میں وہاں قیوم آباد کی چرنگی پہ کھڑا تھا تو
1 साल 2 साल पहले की बात है, वहां मुझे जाना था, मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो मरकज है हमारा, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर किस तरफ जाना है। तो मैंने वहां चौक है ऐसा बना हुआ, साथ ही फुटपाथ बना हुआ है बहुत बड़ा, वहां सैलानी वालों का दस्तरखान लगा हुआ था। तो उसमें से एक आदमी निकल कर आया, पैंट शर्ट उसने पहनी हुई थी। मैंने कहा बाबा ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान मस्जिद इस तरफ ही है? तो कहने लगा हाँ बेटा इस तरफ ही है। मैं बताता हूँ तुम्हें, सही एड्रेस बताता हूँ, मैं थोड़ा खाना खा लूँ। फिर वो अंदर चला गया, थोड़ी देर के बाद फिर आ गया वो। तो कहने लगा कि मैं बताता हूं तुम्हें एड्रेस। सवाल यह है कि मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हें देखकर मुझे अपना जवान बेटा याद आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ बाबा जवान बेटे? कहने लगा वो कनाडा में है, काम करता है वहां पर। पहले कभी कभार कुछ पैसे भेज देता था, अब उसने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया, वहां शादी कर ली। अब पूछता तक नहीं मुझे, बेटा कनाडा में अच्छी जॉब है और बाप सैलानी के दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं। ये हालात हैं। तो कहा जो तुम कमा रहे हो सबसे पहला हक फलिल वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप का है, वल अकरबीन, इसके बाद करीबी रिश्तेदार तुम्हारे, उनको देखो, वल यतामा, फिर यतीमों को देखो, वल मसाकिन, फिर मिस्किनों को देखो। ये तरतीब अल्लाह बता रहा। तो सदका करें और सदके में वालिदैन को, करीबी रिश्तेदारों को अव्वलियत दे, दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि आप बाहर किसी मिस्कीन को सदका करते हैं, उस पर आपको सदके का सवाब मिलेगा। वही आला ज़ी रहीम सिंतान, लेकिन वही सदका अपने करीबी रिश्तेदारों को देंगे, दुगना सवाब मिलेगा, सदका करने का सवाब और सिला रहमी का सवाब। और अगर अशरे ज़ुल्हज में वो किया तो ये तीसरा सवाब, अल्लाह अकबर, सदका करने का सवाब, सिला रहमी का सवाब, अशरे ज़ुल्हज में करने का सवाब, जुम्मे के दिन करने का सवाब, और कितनी फजीलत है। तो मुसलमान वो है जो अपने कीमती वक्त को जाया नहीं करता, सदका खैरात करे, नमाजें पढ़े। जैसे भी आपने मिसाल सुन ली कि 2 रकत आपने रमजान में पढ़ी होंगी और वो 2 रकत आप यहां भी इन दिनों में पढ़े, ये 2 रकत आपकी रमजान में पड़ेगी 2 रकत से अफजल है। कोशिश करें 2, 4, 6, 8, 10 अलग से इन दिनों के अंदर नमाजें जरूर पढ़े, सदका खैरात करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद, रमजान कुरान का महीना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन दिनों में बाकायदा बताया गया है कि आप 7 दिन में कुरान खत्म कर सकते। आज से शुरू करें, नीचे देखें कुरान मजीद के पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, 7 मंजिलें पूरी कुरान मजीद की हैं। 1 मंजिल रोजाना पढ़े, 7 दिन में कुरान मजीद खत्म हो जाए। यानी कोशिश करें कि कोई काम जाने न दें, रोजा रखें। अल्लाह के नबी 9 जिलहज के रोजे रखते थे। अबू दाऊद की जो हदीस है उसका एक मफहूम यह है, 9 रोजे रखते थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9 तक। और एक हदीस, इसी हदीस का एक और मफहूम जो मुहद्दिस ने बयान किया कि 9 तारीख का रोजा रखते थे, 9 तारीख यौम अरफा। फरमा मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जो ये एक रोजा रखेगा 9 तारीख का, अल्लाह ताला उसके 2 साल के गुनाह माफ करेगा। 1 साल जो गुजार चुका और 1 साल जो अभी आएगा। तो कोशिश करें, अभी जैसे मौसम के मुतालिक सुन रहे हैं कि आगे बारिशों का मौसम है, अल्लाह खैर वाली बारिश नाजिल फरमाए। तो अगर बारिश होगी मौसम ठंडा हो जाएगा इंशाअल्लाह। दिन तो बड़े हैं, इस वक्त तो बड़ी गर्मी है, लेकिन अगर बारिशें होती हैं, आप घर में होंगे, अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे। तो कोशिश करें कि फिर इस रोजे के एक अहम तरीन फरीदे को अपने हाथ से जाने ना दें, ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें। नहीं तो यौम अरफा का तो किसी सूरत छोड़ने की कोशिश ना करें। और फिर जो भी खैर का, भलाई का काम है जो आपके सामने आता है, जो हदीस से साबित है, अमल साले कहते ही उसे हैं जो अल्लाह के नबी की हदीस से साबित हो, खुद साख्ता ना हो, किसी बुजुर्ग ने नहीं किया हो या किसी बुजुर्ग का फरमूदा ना हो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का बतलाया हुआ, कहा हुआ नेक अमल हो, वह जरूर इन 10 दिनों में करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को अमल पर होने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।